السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو۔ آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ بات چل رہی ہے اتحاد امت کی۔ دو تین باتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، عراق کے اندر امریکہ نے کہا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ خطرناک بم بنا رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے ہم نے اس پر اٹیک کیا۔ 8 لاکھ مسلمانوں کو آگ کی نظر کرنے کے بعد کہتا ہے سوری، ہمیں غلط انفارمیشن ملی۔ امریکہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ افغانستان کے اندر آیا، لاکھوں مسلمان قتل کیے۔ قتل تو قتل، جو افغانستان کے مسلمان امریکہ کے بموں سے بچنے کے لیے افغانستان چھوڑ کر بھاگے، امریکہ نے ان کو باغی ڈکلیئر کر دیا۔ کوئی امریکہ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ برما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ان ظالموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مودی جو بھارت کا وزیر اعظم ہے، اقوام متحدہ میں امریکہ میں اس پر بین تھا کہ اس نے گجرات کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لیکن آج اس کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، جبیاں ڈالی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو اس کو صرف اس شعر سے بات ختم کر دوں گا، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا؟ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا؟ میرا غیروں کی جانب اشارہ ہے۔ میں کیا کہوں امریکہ کو، کیا کہوں اسرائیل کو، کیا کہوں بھارت کو؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ ہم نے ان کو اپنا باپ مانا ہوا ہے، ہم نے ان کو اپنا سرپرست مانا ہوا ہے، ہم اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ حل کر دے، مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ حل کر دے۔ یاد رکھے، عالم کفر جو کمیونٹی بناتا ہے وہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بناتا۔ مسلمانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے حل کیا ہے؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر امت مسلمہ کو جہاد جیسی عظیم نعمت نہ دی ہوتی تو کوئی بھی عبادت خانے محفوظ نہ ہوتے، تجارتیں محفوظ نہ ہوتی، بازار محفوظ نہ ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، ہماری مساجد عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہا تھا جہاد نہ ہوتا تو یہ ہوتا، ہم مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تو یہ سارا کچھ ہو پڑا۔ یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑا۔ اور دوسری بات، ہمارے اوپر، میں باتیں تو کافی سوچ کر آیا تھا لیکن علماء کرام نے کافی باتیں کر دی، لیکن جو ضروری گزارش میں سمجھتا ہوں وہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید میں ہماری ذلت کی ایک وجہ بتائی ہے۔ کہا، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا جو نوجوان ہیں، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تم میں سے جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانے گا، کچھ کو چھوڑے گا، اللہ کہتے ہیں اس کا سزا اور بدلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
عذاب، آخرت میں سب سے سخت عذاب کی طرف، لیکن دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ اب آپ اور میں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے اسلام پر عمل کرنے والا میں ہوں۔ یہاں میں سے مراد کلمہ پڑھنے والا، اگر اہل حدیث ہے وہ بھی، بریلوی ہے وہ بھی، دیوبندی ہے وہ بھی، شیعہ ہے وہ بھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا اسلام نے ہم کو نظام حکومت نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو کیا وہ جمہوریت ہے؟ اگر جمہوریت ہے، میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی جمہوریت کو اپنا حکومتی نظام مانتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں نے قرآن کو، اسلام کو آدھا مانا یا پورا مانا؟ کہ اگر اسلام مجھ کو معیشت کا نظام دیتا ہے، کاروبار کا نظام دیتا ہے، میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ اگر سودی نظام کو مانتا ہوں، میں کتاب کو آدھا مانتا ہوں یا پورا مانتا ہوں؟ میں نے سمجھ لیا جی میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ ہنس کر بات کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میں نے اسلام نہیں، یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ آدھا اسلام ہے۔ اور اس آدھے اسلام کو ماننے اور آدھے اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے جب قرآن میں کہا آپ کا بھی میرا بھی یقین ہے قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، مجھے بتائیں جب تک ہم آدھے اسلام کو مانیں گے، آدھے اسلام کو چھوڑیں گے، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، بتائیں آپ اور میں ترقی کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس نظام سے، جمہوری نظام سے، اگر ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم اس جمہوری نظام کا مقابلہ کر سکے تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کفریہ نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتے ہم کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی رسوائیوں اور ذلتوں سے نہیں نکل سکتے۔ یہاں پر اسی کے اندر یہ پروفیسر عون سعیدی صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر دے، بڑی پیاری باتیں کی۔ ایک انہوں نے بات کی، کہتے ہیں ہمارے حکمران سارے ایجنٹ ہیں۔ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حکمران ایجنٹ نہ ہو، مولانا پروفیسر عون سعیدی صاحب یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی بندہ اگر حکمران بن جائے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نظام کفر کا مانا ہوا ہے، جو کفریہ نظام کے حصے ہوتے ہیں وہ کفریہ نظام کو توڑ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مدینہ سے یہودیوں کو پاک کیا تھا تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کی تربیت اس طرح کی تھی، یہودیوں کی تہذیب کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا گناہ ہے، ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا یہودیوں کی مخالفت میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، مخالفت کریں گے، 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ مخالفت میں یہودیوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور ہم جناب دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جی، میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ۔ اور ایک اور جو بڑے، یہ بات میں نے شروع میں اشارتاً کر دی تھی کہ جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا پورے عالم اسلام نے جشن منایا، بالخصوص فلسطین نے جشن منایا کہ اب ہم پر اٹیک کر کے دکھاؤ، اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ بات یہاں پر ہوئی ہے ایک نہیں، دنیا میں 58 اسلامی ملک ہیں، میں کہتا ہوں سب کے پاس ایٹم بم ہو پھر بھی کسی کام کے نہیں جب تک ہم کفریہ نظام کے حصے بنے ہوئے ہیں۔ اور آخری بات، ہم اکثر ایک جملے، یہ صرف فقط اصلاح کے لیے ہے، ہم اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، ملک کی ترقی، یہ جمہوری نظام کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ ہمیں بات کرنی چاہیے اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی، کیونکہ جو اسلامی نظام ہے وہ تو ہمیں اس ایریاز کے اندر، علاقوں کے اندر قید نہیں کرتا، یہ تو جمہوری نظام ہے جی، ہمارا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں، فلاں سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو جمہوریت ہے۔ دیکھیں نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فلسطین کی۔ جب فلسطین نے اسرائیل پر اٹیک کیا، کچھ لوگ کہتے جی حماس جو ہے نا یہ سنیوں کی جماعت ہے، انہوں نے کیا ہے، کچھ کہتے ہیں جی حزب اللہ شیعوں کی جماعت ہے، بات ٹھیک ہے، حزب اللہ شیعوں کی ہے، حماس سنیوں کی ہے جی، حزب اللہ نے جان بوجھ کر پنگا لیا ہے اس کام کے لیے، سنیوں نے کہا حزب اللہ کا کام ہے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا۔
حزب اللہ نے کہا، شیعوں نے کہا سنیوں کا کام ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیا۔ جب اسرائیل نے فورس بم گرائے، اس نے تو نہیں دیکھا کہ یار یہ سنی ہے اس کو رہنے دو، یہ شیعہ ہے اس کو رہنے دو، اس نے تو سب کو رگڑ دیا۔ اور اسرائیل کی مدد میں کون آیا؟ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ اسرائیل کی مدد میں کون آیا؟ امریکہ آیا۔ امریکہ مسلمان ملک ہے، یہودی ملک ہے، عیسائی ملک ہے نا، یہ مذہب الگ ہے۔ یہودی جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اگر وہ اپنی جنگوں میں ایک ہو سکتے ہیں، ہم ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی کو ماننے والے، یہ چند فروعی مسائل کی وجہ سے جو ہم مختلف اوپر پڑے ہیں، کیا عالم کفر کے خلاف ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے امریکہ اس کے ساتھ کیوں چلا گیا؟ وہ بھائی تو اہل حدیث بریلوی کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ شیعہ کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ دیوبندی کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ عالم کفر کے خلاف کیوں نہیں چلا؟ چلو، کسی نے منع کیا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ یہی میری گزارش ہے۔ آخر سے پھر میں وہی کہوں گا، امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو۔ آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ جب ہماری روش یہ ہوگی، علامہ اقبال کا شعر فٹ ہوگا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ھذا ما عندی وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔